الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا 13واں رکوع اور پاروں کی ترتیب کے اعتبار سے 9ویں پارے کا 3را رکوع آج ہمارے درس کا موضوع ہے۔ اس کی 9 آیات مبارکہ ہیں۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ، تفسیر، شان نزول اور اس کے مضامین کی حکمتوں اور مناسبات سے پہلے میں دعوت دوں گا ان آیات کی اور پورے رکوع کی تلاوت کرنے کے لیے حافظ محمد شہریار کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء وأصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم۔ آمین، جزاک اللہ۔ آج کا پورا رکوع انتہائی آسان رکوع ہے، گویا کہ آج آیت نمبر 99 جو مکمل ہوئی تھی ہمارے پچھلے درس میں، آج وہ 100 نمبر آیت سے لے کر 108 تک یہ 9 آیات، یعنی 100 کو شامل کریں تو 9 آیات بنتی ہیں۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے یہ سورۃ الاعراف کا ایک نیا موضوع اور ایک نیا فیز ہے۔ جو پیچھے گزرا تھا وہ ایک ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ تھا، انبیاء کرام اور اللہ اور اس کے فرستادہ کتابوں اور انبیاء کے جو منکرین تھے ان کے برے انجام پر ایک بڑی تاریخی حقیقتیں بیان ہوئی تھیں۔ آج کی آیت مبارکہ کا جو موضوع ہے وہ کم ٹو دی پوائنٹ ہے، یعنی پچھلی سرگزشت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے۔ آج سے جو بات شروع ہو رہی ہے وہ اہل مکہ کو اور قریشیوں کو اس بات کی یاد دہانی کروانا ہے کہ اتنی ساری چیزیں، تاریخی حقیقتیں، نافرمان قوموں کے برے انجام دیکھنے کے بعد بھی کیا قریش کے لیے اور اہل مکہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہوا کہ وہ اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ منکرین کا انجام بڑا برا ہوتا ہے، اور پیچھے جو بستیاں، آباد بستیاں برباد کر دی گئیں منکروں کی، تو ان سے وہ دلیل پکڑیں۔ یہ بات اہل مکہ کو اور قریش کو مخاطب کرنے کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا باقاعدہ ایک قصہ بیان ہوا پچھلے انبیاء کے ساتھ، اس کو اب اٹیچ کیا گیا کہ پھر ایک وقت انسانیت پر یہ بھی آیا، خصوصاً بنی اسرائیل پر، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو حضرت موسیٰ کے ذکر پر قرآن مجید میں یہ جو موضوع چلے گا یہ تقریباً کوئی 80 کے آیات کے قریب چلے گا، یعنی یہ بڑا لمبا اور طویل ذکر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کا
اور بنی اسرائیل کا، مصریوں کا، قبطیوں کا اور بنی اسرائیل کی غلامی کا اور اس سے نجات پانے کا، اس کے بعد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے کچھ اوصاف و کمالات ہیں جو اللہ نے ذکر فرمائے ہیں نبی امی کے ساتھ، یہ جب انشاءاللہ وہاں پہنچیں گے تو ہم اس کو ذکر کریں گے۔ تو حضرت موسیٰ کی جو سرگزشت ہے اس کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سرگزشت اور جو تاریخ اور حقیقت اور سیرت ہے اس کے ساتھ بڑی ریزیمبلنس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دو طرفہ چیلنج درپیش تھے، ایک تو فرعون کے ساتھ کہ وہ خدائیت کا دعوے دار تھا اور بات فالو نہیں کر رہا تھا، اور دوسرا جس قوم کی طرف آپ نبی بنا کر بھیجے گئے تھے یعنی بنی اسرائیل، ان کو مصریوں، قبطیوں، فرعونیوں کی غلامی سے نکال کر دوبارہ واپس ارض مقدس لانا تھا۔ تو آپ کو دو طرفہ چیلنجز تھے، فرعون کا بھی اور بنی اسرائیل کا بھی۔ یہ قوم بھی انتہائی ڈھیٹ اور نافرمان تھی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے دیگر انبیاء کے ساتھ حضرت موسیٰ کا جو ذکر خیر رکھا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اے حبیب آپ کو بھی یہی چیلنج درپیش ہیں، ایک تو قریشیوں کا چیلنج جو ہے وہ درپیش ہے، اور ایک اہل کتاب کا جو نفاق ہے وہ درپیش ہے کہ مکے والوں نے ہجرت پہ مجبور کرنا ہے اور مدینے جا کے پھر منافقوں اور اہل کتاب کے جو منافق ہیں ان کے ساتھ واسطہ پڑھنا ہے۔ تو اس کے اندر بڑی ریزیمبلنس تھی، تو اللہ تعالیٰ نے بڑے تسلی کرا دینے والے احکامات اور تاریخی حضرت موسیٰ کے جو حقائق ہیں وہ حضور کے سامنے رکھیں۔ تو بڑا آسان رکوع ہے آج کی 9 آیات کا، ترجمہ میں انشاءاللہ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلھا۔ اولم، یہ آوا جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے۔ لم یہد، کیا نہیں واضح ہوئی، للذین ان لوگوں کے لیے، یارثون جو وارث ہوئے، الارض زمین کے، من بعد اہلھا وہاں کے لوگوں کے بعد، یعنی مکے کے لوگ قرب و جوار کی جو بستیاں ہیں برباد، کیا ان بستیوں نے ان کو اس بات کی وضاحت نہیں دی، یہ راستہ نہیں دکھایا انہوں نے کہ لو نشاء اصبناہم، کہ اگر ہم چاہیں تو پکڑ لیں ان کو، بذنوبہم ان کے گناہوں پر، وَنَطْبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ اور مہر لگا دیں ان کے دلوں پر، فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ تو وہ بالکل سن ہی نہ سکیں۔ یعنی پچھلے انبیاء کی جو ایک تاریخی حقیقتیں بیان ہوئیں اور ان کی نافرمان قوموں کا جو برا انجام بیان ہوا، اللہ فرما رہا ہے کہ کیا قریشیوں کے لیے، اہل مکہ کے لیے ان لوگوں کا یہ انجام ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے، وضاحت کے لیے اور راستہ دکھانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ تلک القریٰ، یہ وہ بستیاں ہیں، یعنی پیچھے حضرت نوح علیہ السلام کی، حضرت شعیب علیہ السلام کی، حضرت ہود علیہ السلام کی، وہ ساری جو تاریخی باتیں بیان ہوئی تھیں، تلک القریٰ، یہ وہ بستیاں ہیں، نقصو ہم بیان کر رہے ہیں، علیکا اے حبیب کریم آپ کے سامنے، من انبائہا اس کے کچھ حالات۔ یہ جو من ہے یہ حروف جارہ میں سے ہے اور یہاں تبعیضیہ ہے، بعض اور کچھ کے معنی میں آ رہا ہے۔ تو یہ وہ بستیاں ہیں حبیب ہم بیان کر رہے ہیں آپ سے جن کے حالات، اور ان انبیاء کے بھیجنے کے بعد اتمام حجت ان کے لیے بھی کر دیا گیا تھا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ اور یقیناً لے کر آئے ان کے پاس، رسولہم ان کے رسول، بالبینات بڑی واضح نشانیاں، یعنی معجزات لے کر آئے۔ انبیاء بھی آئے اور معجزات بھی لے کر آئے، لیکن آباد بستیوں کے وہ جو آباد مکین تھے انہوں نے جب کان نہ دھرا تو وہاں پر جو ہے وہ تباہی اور بربادی نے ڈیرے لگا دیے۔ رسولوں کی بھی گویا کہ انہوں نے تکذیب کی۔ یہ باتیں بیان کرنے کے ساتھ قریشیوں کو دعوت اسلام بھی دی جا رہی ہے اور حضور کو تسلی بھی ساتھ دی جا رہی ہے۔ اتنی ساری نشانیاں آ جانے کے بعد بھی فما کانوا وہ نہ تھے، لیؤمنوا کہ ایمان لے آتے، بما کذبوا اس پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، یعنی ان کے اندر یہ چیزیں اتنی رچ بس چکی تھیں کہ وہ اس کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا، فما کانوا تو وہ نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جس کو وہ جھٹلا چکے تھے، من قبل اس سے پہلے، کذالک یطبع اللہ علی قلوب الکافرین۔ تو جب ایک بندہ انتہائی انکار پہ اتر آئے اور اس کا جو مزاج کا منکرانہ پن ہے وہ اس سے پیچھے نہ ہٹے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت بھی یہ رہی ہے کہ منکر کو ہدایت نہیں ملتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ان کو اگر سابقہ جھٹلائی جانے والی چیزوں پر نہیں موقع ملا کہ اس پر غور کریں اور ایمان لائیں، تو پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی مہر لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر۔ وما وجدنا لأکثرہم من عہد
اور یہ ان سے شکوہ کیا جا رہا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہو چکے ہیں مکے کے لوگ خصوصاً کہ یہ وعدے کے پابند بھی نہیں ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ عالم اربع میں وعدہ کیا تھا، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان ہیں۔ وما وجدنا، اور نہ پایا ہم نے لأکثرہم ان کی اکثریت کو من عہد وعدہ کا پابند۔ تو یہ وعدہ ان سے وہ خدائی وعدہ ہے جو عالم ارواح میں لیا گیا، یا جو ان کو اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائیں تو گویا کہ یہ وعدے ہی تھے، لیکن یہ اس عہد و پیمان پر پورا نہیں اتر رہے۔ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک ہم نے پایا ان میں سے اکثر کو لفاسقین نافرمان ہی۔ ثم بعثنا، یہ آیت نمبر 103 سے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا طویل واقعہ شروع ہو رہا ہے جو بہت لمبی آیات مبارکہ تک جائے گا۔ اس کے بعد کچھ حضور کے اوصاف و کمال ہوں گے اور پھر اس صورت کا اختتام ہوگا۔ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ، ثم پھر بعثنا ہم نے بھیجا من بعدہم ان کے بعد موسیٰ جناب موسیٰ علیہ السلام کو بآیاتنا اپنی نشانیاں دے کر۔ کہاں بھیجا؟ الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس فرعون کی جو قوم کے سردار تھے اس کے سرداروں کی طرف۔ لیکن انہوں نے صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار ہی نہیں کیا، آپ کے معجزات کا انکار ہی نہیں کیا، بلکہ انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے وہ انکار کیا۔ اس لیے لفظ بولا فظلموا بہا، فکفروا بہا کے بجائے بولا فظلموا بہا، تو ان لوگوں نے انتہائی ظلم کیا۔ تو ٹھکرانا بھی ظلم ہے، لیکن اس پہ ڈھٹائی اختیار کرنا اور اس راستے کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ حضور کے سامنے بات رکھی جا رہی ہے کہ اے حبیب، آپ اب مکے کے لوگوں کو جو بات بتلا رہے ہیں، یہ اگر آپ کی بات نہ سنیں تو آپ نے صبر اور تحمل کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المفسدین، فانظر تو آپ دیکھیے، کیفا کیسے، کانا ہوا، عاقبۃ المفسدین فساد برپا کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا۔ اے حبیب ان کو بتلا دیجئے کہ مکے کے لوگوں، تم نے بھی اگر نبی مہربان خاتم النبیین علیہ السلام کو جھٹلایا تو تمہارا انجام بھی یہی ہوگا۔ اب تم وہ مکالمہ بیان ہو رہا ہے جو فرعون کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہوا ہے۔ وقال موسیٰ، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، یا فرعون، اے فرعون، انی رسول من رب العالمین، انی بے شک میں ہوں رسول من رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے میں تمہاری طرف رسول مبعوث ہوا ہوں۔ یہ جو فرعون ہے اس کے بارے میں یہ بات ذہن نشین کر لی جائے کہ فرعون کسی شخص کا نام نہیں تھا، بلکہ مصر کے کسی بھی آنے والے بادشاہ کا جو کرسی صدارت کا ٹائٹل تھا وہ فرعون تھا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون، زمانے کے فرعون کا نام کیا تھا، اس کے بارے میں ہمیں تاریخی تسلسل میں مفسرین کے ہاں مختلف نام ملتے ہیں کہ ایک روایت تو یہ ہے کہ یہ فرعون حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 1200 سم تھنگ سال پہلے تھا، اور جو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا اس کا نام رامسیس لکھا ہے مفسرین نے، اور ایک وہ فرعون تھا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس کے دور میں، اور ایک وہ فرعون تھا جس کے دور میں آپ اپنی اس حجت اور دلیل کو لے کر نکلے، اس کا نام جو ہے وہ من فتح لکھا ہے مفسرین نے۔ تو قرآن نے اس عہدے کا ذکر کیا ہے، شخص کا ذکر نہیں کیا۔ بالکل اسی طرح ہی کیسر جو ہے وہ روم کے بادشاہ کا لقب تھا، اور جو کسریٰ ہے وہ ایران کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا، نام ان کے الگ الگ تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے فرعون کو کہا، وہ رامسیس ہو جو پہلا فرعون ہے، یا من فتح ہو دوسرا فرعون۔ قرآن نے سمپل سی بات کی ہے کہ جب موسیٰ نے اپنے مخاطب کو کہا، اے فرعون انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ تو یہاں اس جملے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں کہ انبیاء کی دعوت کے نکات میں سب سے پہلا نقطہ اللہ کی وحدانیت ہوتا ہے، اور دوسرا اس نبی کے وقت کی رسالت کا اقرار کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کا کہا جا رہا ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا میری رسالت پر بھی فرعون ایمان لاؤ۔ یہی بات حضور نے مکے کے لوگوں کو کہنی ہے۔ حقیقن، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا لازم ہے مجھ پر اللہ اقولا، کہ میں کچھ بھی نہ کہوں اللہ کے بارے میں الا الحق، سوائے حق بات کے، یعنی میں اللہ کا فرستادہ ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، پیغمبر ہوں اور پیغمبر ہوں، اور مجھے حق کے علاوہ کوئی بات کہنا میری اتھارٹی نہیں ہے۔ میں تمہیں اگر اللہ کی وحدانیت کی طرف بلا رہا ہوں، فرعون کو چھوڑ دو اور میری رسالت کا اقرار کر دو، تو یہ میں حق بات کہہ رہا ہوں اور اللہ کی طرف سے یہ مجھے کہا گیا ہے۔ قد جئتکم،
बेबय्यनत मिर रब्बिकुम, और यकीनन मैं लाया हूँ तुम्हारे पास, बेबय्यना बड़ी वाज़ेह निशानी, मिर रब्बिकुम तुम्हारे रब की तरफ से, फ़अरसिल लिहाजा तुम भेज दो, माई मेरे साथ, बनी इसराइल बनी इसराइल को। तो हज़रत मूसा की सीरत में और तज़किरे में ये बात ज़हन नशीन कर ली जाए कि जो बनी इसराइल हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र में आए थे, भाई उनके गल्ला लेने, 3 दफ़ा उनका जो सफ़र है और ये ट्रैवल है मिस्र में आने का शाम से, उसका वहाँ सूरह यूसुफ़ में भी ज़िक्र है। तो वहाँ जब ये लोग आए और हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम से गल्ला लिया, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने बाप की आंखों पर लगाने के लिए कमीज़ भेजी, उसके बाद ये लोग आकर मिस्र में आबाद हो गए और इनकी जो नस्लें हैं उनको फ़िरौनियों ने, मिस्रियों ने, किब्तियों ने अपना ग़ुलाम बना लिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जो आना है ये बनी इसराइल को मिस्र की ग़ुलामी से निकाल कर अर्ज़ मुक़द्दस में लाना है, और ये पूरी जो सरगुज़श्त और तारीख़ है ये इसी के गिर्द घूमती है। लिहाजा हज़रत मूसा आए तो फ़िरौन को कहा, है फ़िरौन मैं अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ पैगंबर हूँ, मैं हक़ बात के अलावा कुछ नहीं कहता, मेरी कौम को मेरे साथ भेज दो, बनी इसराइल को, ताकि मैं इसको मिस्र से लेकर अर्ज़ मुक़द्दस ले जाऊँ। जितने फिर मौजज़ात आए, आसमान से खाना आया पका पकाया, मन्नो सलवा, बादलों ने साया किया और समुंदर और दरिया ने रास्ता दे दिया, और चट्टान जो है उसके ऊपर हज़रत मूसा ने असा मारा तो वहाँ से चश्मे निकल पड़े। ये सारे उसी सफ़र की दास्तान है जो हज़रत मूसा अपनी कौम को मिस्र से लेकर अर्ज़ मुक़द्दस शाम ला रहे हैं। तो फ़िरौन ने मुकालमाती अंदाज में क्या कहा, काला, फ़िरौन ने कहा, काला का फ़ाइल फ़िरौन है, इन कुन तजेता, ए मूसा अगर तुम लाए हो, बे आया कोई निशानी, जेता कमाना जा आ, ये जियो कमाना आना है, लेकिन इसका सिला और इसके बाद प्रेपोजिशन जब बा आ जाए तो ये मुतअद्दी हो जाता है जिसका माना लाना है। फ़िरौन कहने लगा, ए मूसा अगर तुम लाए हो कोई निशानी तो फ़ाते बिहा, उसको ले आओ सामने, तुम्हारे पास रसूल होने की कोई निशानी भी मौजूद है कि नहीं है। इन कुंत मिनस स्वादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर अल्लाह ताला ने यहाँ 2 मौजज़ात का ज़हूर फरमाया। कुरान ने जिसको बैयना और बैयनात के लफ्ज़ से ताबीर किया है, बाकी मौजज़ात दूसरी जगहों पर है। फ़अल का पहला मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर ये रूनुमा हुआ, फ़अल का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने डाल दिया, असा हो अपना असा यानी फेंक दिया, फ़इज़ा हिय सुबानुम मुबीन, तो वो उसी वक़्त बन गया एक सांप, अजदहा सोबानुन अजदहा मुबीन, बड़ा वाज़ेह अंदाज में, और सोटा डंडा आपका था, जब फेंका गया तो उस वक़्त वो बहुत बड़ा सांप बन गया। क्योंकि फ़िरौन के दरबार में बड़े बड़े जादूगर थे, उस वक़्त जादूगरी का दौरा था, तो अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी उनके तोड़ के लिए इसी तरह के मौजज़ात दिए कि जिस तरह जादूगर चीज़ों को बदल देता है, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की तौफ़ीक से वो अपना असा फेंका तो वो सांप बन गया। व दूसरा मौजज़ा जो अल्लाह ने अता फरमाया, व नाज़ा आ यदहू फ़इज़ा हिय बैदाउ लिन्नाज़िरीन, वाओ का माना और नाज़ा आ निकाला, यदहू अपना हाथ, फ़इज़ा तो उसी वक़्त हिया वो हाथ बन गया, बैदा सफ़ेद चमकदार, लिन्नाज़िरीन देखने वालों के लिए। आपने अपना मुबारक हाथ जो है वो यूँ अपनी बगल से निकाला तो वो देखने वालों के लिए इंतहाई सफ़ेद चमकदार बन गया। तो इन 2 मौजज़ात के ऊपर ये रकू ख़त्म हुआ। अब ये डिबेट आगे चल रही है। फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से अपनी कौम को दूर रखना चाहता है, हर हरबा इस्तेमाल करता है, और इसका ज़िक्र इंशाअल्लाह फिर चलता रहेगा बड़ी तवील आयात तक। लेकिन इस रकू को सूरतुल आराफ में मक्की सूरत में हजूर के सामने रखने का मकसद क्या है? वो मकसद ये है कि ए हबीब, मक्के की ज़िंदगी भी मुश्किल है, इसके बाद आपने हिजरत करनी है मदीना मुनव्वरा, वहाँ पर भी आपको मुश्किलात दरपेश आएंगी, लिहाजा आपने उस लेआउट को फॉलो करना है जो हमने आपके भाई मूसा को पहले अता किया था, और कौम का जो बिहेवियर और रवैया है और जो उसका रेस्पॉन्स है उसको भी अपने ज़हन में रखना है, और बड़ी सब्र और इस्तिकामत के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाना है। इंशाअल्लाह अगले रकू से और मुसलसल आगे चलते हुए बाकी रकूआत में ये जो चीज़ें हैं ये वाज़ेह हो जाएंगी। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के वो वाहिद नबी हैं जिनका इतना तवील ज़िक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। अगर हम सारे बिखरे हुए ज़िक्र को यकजा करें तो तकरीबन 4 से 5 पारे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़िक्र खैर पे बन जाते हैं। ये अल्लाह के वाहिद नबी हैं जिनका कुरान में 136 टाइम इतना रिपीटेडली जो है वो नाम लेकर आपको ज़िक्र किया गया है। अल्लाह ताला कुरान की हमें समझ नसीब फरमाए और अंबियाए कराम की ताबेदारी नसीब फरमाए। वमा अलैहि इल्लल बलाग। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان اللہم ارزقنا زیارت حرمین الشریفین اللہم اشف مردانا ومرد جمیع المؤمنین وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وآلہ